اس نے کہا میں یہی نہیں مانتا کہ آپ کا باغ فدق. اچھا بیوی نے کہا میرا نہیں ہے. یہ تو یہی کہتا ہے کہ میرا نہیں ہے. یہ بتا باغ فدق کس کا لوگ ہیں سنیں گے حضرات سب لوگ ہیں نا ابھی تک. تو نے گواہ رد کر دیے. تو کہتا ہے میرا نہیں ہے باغ فدق. بیوی نے کہا اچھا یہ بتا میرا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ کہ رسول خدا کا. بیوی نے کہا اچھا یہ مانتا ہے یہ رسول خدا کا. کہا اگر رسول خدا کا ہے تو ان کی وارثہ میں ہوں. آئی ایم دی انہیریٹر, میں وارثہ ہوں ان کی. اب اگر تو نہیں مانتا کہ میرا, کیونکہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں دے دیا تھا, پوزیشن دے دی تھی باغ فدق کی, تو میرا اگر نہیں مانتا کہ میرا باغ فدق تو پیغمبر کا ہے, تو پیغمبر کی وارثہ میں. بی بی نے کہا کہ میں رسول خدا کی وارثہ ہوں. اس نے کہا نہیں, پیغمبر مجھ سے کہہ گئے تھے, حدیث ہے, نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث, نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے نہ ہم کسی کے وارث. وما ترکنا فہو صدقہ, جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا. اس آپ ہے اہل بیت, آپ پہ صدقہ حرام ہے, ہم پہ حلال ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ صدقہ ہم آپ تو کھا ہی نہیں سکتے. تو یہ پیغمبر نے کہا, بھائی نے کہا تو ہر بات پہ مجھ سے گواہ مانگتا ہے, کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں. کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ میرے بابا نے یہ حدیث کہی ہے؟ تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ میرے بابا نے فرمایا کہ نہ ہم کسی کے وارث نہ ہمارا کوئی وارث؟ کوئی گواہ ہے اس حدیث کا؟ کہیں گے گواہ تو نہیں ہے, پیغمبر نے مجھ سے تنہائی میں کہا تھا. سنیں گے نا مقدمہ. تو بی بی نے کہا بھی تو ہر بات پہ مجھ سے گواہ مانگتا ہے, کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ میرے بابا نے یہ حدیث کہی ہے؟ اس نے کہا نہیں, مجھ سے تنہائی میں پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ باغ فدق یعنی ہماری کوئی بھی میراث نہیں ہوتی, نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں. ایک مرتبہ کسی خاتون نے وہاں پہ اٹھ کے بی بی کے خلاف گواہی دی. کہا نہیں بابا جان, جب رسول خدا آپ سے کہہ رہے تھے نا تو میں بھی پردے میں سن رہی تھی. بات پہنچی. تو حکومت کی بیٹی نے کہا کہ نہیں میں گواہی دے رہی ہوں, پیغمبر آپ سے تنہائی میں کہہ رہے تھے, میں پردے میں سن رہی تھی, پیغمبر نے کہا تھا کہ ہم بھی کسی کے وارث نہیں ہوتے, ہمارا بھی کوئی وارث نہیں ہوتا. تو فوراً خلیفہ نے کہا بھئی اب تو میرے پاس گواہ بھی ہے. پہلے تو گواہ بھی نہیں تھا, میرے پاس ایک حدیث تھی, اس کو کوئی گواہ نہیں تھا, اب تو گواہ ہے, اب تو میں بالکل بھی آپ کو فدق نہیں دوں گا. اچھا کہ ہوتا یہ ہے کہ جھوٹوں کا حافظہ نہیں ہوتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. فارسی کا محاورہ ہے دروغ گورا حافظ نہ باشد, جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا, کیونکہ اسے یاد نہیں ہوتا میں نے کل کیا جھوٹ بولا تھا, آج کیا جھوٹ بولا ہے, اسے کچھ یاد نہیں رہتا. جس نے گواہی دی تھی, بعد میں لوگوں نے کوشش کیا کہ گواہی رد نہ ہو تو اسے صدیقہ بنانے کی کوشش کی. اگر وہی صدیقہ تھی تو پیغمبر مباہلہ میں کیوں نہیں لے گئے؟ چلیے گا. توجہ ہے بھئی, سارے مجمع کی توجہ رہے. ایک خاص نقطہ پیش کر رہا ہوں کسی ذہن میں تاکہ شبہ باقی نہ رہ جائے. جس خاتون نے جناب سیدہ کے خلاف گواہی دی اور گواہی میں کہا کہ نہیں میں نے پردے میں سنا تھا, پیغمبر نے کہا نہ ہمارا کوئی وارث نہ ہم کسی کے وارث. کل جب اسی کا باپ مرا تو اس نے کہا میری میراث میں میرے باپ کو دفنا دو. بس پیغمبر کو ان کے گھر میں دفنایا گیا تھا, پیغمبر کو ان کے گھر میں دفنایا گیا تھا. تو اب یہاں پہ ایک بیٹی نے کہا میرے باپ کو پیغمبر کے گھر میں میری میراث میں دفنا دو. بھائی نہیں ہے مجمع میرے ساتھ, میری میراث میں میرے باپ کو دفنا دو. دو وہاں موجود ہیں, دونوں کی بیٹیوں نے یہی کلیم کیا ہماری میراث میں باپ دفناؤ. جیسے ہی اس خاتون نے کہا میری میراث میں میرے باپ کو دفناؤ, امام حسن مصطفیٰ کھڑے ہو گئے. کہا نانی اماں آپ نے میری ماں کے خلاف گواہی دی تھی کہ بیٹیوں کی میراث نہیں ہوتی. جب بیٹیوں کی میراث نہیں ہوتی تو بیویوں کی کیسے؟
بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا پیغمبر کا کوئی وارث نہیں ہوتا، نہ وہ کسی کے وارث ہوتے ہیں۔ جب بیٹی وارث نہیں ہو سکتی تو بیوی کیسے وارث ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ خاتون جنت کا مقدمہ پیش کر رہا ہو۔ جانے کے نامی جناب ایک مرتبہ سیدہ نے کہا کہ جیسے ہی کہا نا خلیفہ نے کہ نہیں اب تو میرے پاس گواہ بھی ہے، اب تو بالکل باقی فدق نہیں دوں گا۔ بی بی نے کہا کیسے معلوم ہے تیری یہ حدیث؟ میرے بابا پہ قرآن نازل ہوا تھا، میرے بابا قرآن کو تم میں سے سب سے بہتر وہی جانتے تھے، ان کے بعد میرے شوہر علی بن ابی طالب جانتے ہیں، تم نہیں سمجھتے۔ کیسے ممکن ہے میرے بابا کوئی ایسی حدیث کہیں جو قرآن کے خلاف ہو؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ ایسی حدیث کیسے کہہ سکتے ہیں میرے بابا جو قرآن کے خلاف ہو؟ تو وہ پلٹ کے کہتے ہیں بھئی قرآن کے کیسے خلاف ہے؟ جو قرآن آتا ہو تو پتا ہو۔ جتنے گھبرائیں گے اتنے میں اور زیادہ گھبراؤں گا آپ کو۔ تو قرآن آتا ہو تو بتا سکیں۔ بی بی نے کہا قرآن سے ثابت کر۔ اس نے کہا نہیں یہ قرآن کے کیسے خلاف؟ بی بی نے کہا قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث تو نے ابھی گھڑی ہے، میرے بابا نہیں کہہ سکتے۔ This is a fabricated tradition. My father cannot say anything against the Holy Quran. اس نے کہا قرآن میں کہاں لکھا؟ بی بی نے کہا تو کہتا ہے، میرے بابا نے کہا کہ نہ انبیاء کا کوئی وارث نہ وہ کسی کے وارث۔ قرآن میں 3 آیات میں لکھا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یوصیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تم میں سے ہر ایک کے لیے جب میراث تقسیم ہو تو بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کی نسبت دگنا ہے۔ یہاں اللہ نے کیوں نہیں کہا اس حکم میں انبیاء کی بیٹیاں نہیں؟ جب اللہ نے ایکسپشن نہیں لگایا، اردو میں کہتے ہیں استثناء، ایکسپشن، عربی کا لفظ ہے استثناء، اردو میں کہتے ہیں استثناء۔ جب اللہ نے ایکسپشن نہیں لگایا، کوئی ایگزمپٹڈ نہیں ہے اس میں سے، توجہ، یہ قانون اللہ کہہ رہا ہے سارے ایمان والوں کے لیے، کوئی ایگزمپٹڈ، جب اللہ نے ایگزمپشن نہیں لگائی، استثناء نہیں لی، جب اللہ نے استثناء نہیں دیا تو تو کیسے کہہ رہا ہے انبیاء نہ کسی کے وارث نہ ان کا کوئی وارث؟ جب اللہ نے نہیں کہا۔ توجہ، آج کتنے پاکستانی بیٹھے ہیں یہاں؟ تقریباً بتائیں، سبھی پاکستانی ہیں؟ آپ نے شاید سنا ہو پاکستانی حکمران بار بار کہتے ہیں ہمیں استثناء دے دو۔ وہ یہ نہیں کہتے ہم نے جرم نہیں کیا، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں استثناء دے دو، یعنی قانون تو ہے لیکن ہمیں ایگزمپٹ کر دو۔ بھائی پیغمبر نے چوروں کو استثناء نہیں دیا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں پورے حالات حاضرہ کی پیراہے میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں۔ ادارے گرامی، یہاں جناب سیدہ نے کہا یہاں پہ اللہ نے کوئی ایگزمپشن نہیں لگا، اللہ نے کہا سب کے لیے میراث۔ تو یہاں اللہ نے کیوں نہیں کہا نہیں انبیاء نہیں ہے اس میں؟ تو اللہ کہہ دیتا۔ بی بی نے کہا اچھا، اور میں تجھے صراحتاً اور آیات پیش کر دوں، سنیں گے نا؟ اب ٹائم تو ختم ہو چکا ہے، مکمل کمپلیٹ کر دوں؟ تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں گے وہاں پہ انشاءاللہ، وہ بھی لوگ بھی صبر کریں گے انشاءاللہ۔ ادارے گرامی، بی بی نے کہا دوسری آیت سن، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، سلیمان وارث ہوئے داؤد کے۔ قرآن کی آیت ہے، سلیمان، نبی سلیمان وارث ہوئے داؤد کے۔ داؤد ہے باپ، سلیمان ہے بیٹے، داؤد بھی نبی، سلیمان بھی نبی۔ بی بی نے کہا تو کہتا ہے نہ انبیاء کسی کے وارث نہ ان کا کوئی وارث، قرآن کہہ رہا ہے نبی وارث بھی ہے اور جس کا وارث ہے وہ بھی نبی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کہتا ہے وارث نہیں ہے، قرآن کہہ رہا وارث ہے۔ میرے بابا کیسے کہہ سکتے ہیں ایسی بات جو قرآن کے خلاف ہو؟ تیسری آیت بھی سن لیجئے، جناب زکریا نے دعا کی، قرآن کریم میں سورہ مریم کے اندر اللہ فرماتا ہے جناب رب حب لی من پروردگارا مجھے اپنے پاس ایک وارث عنایت فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں، گلے میں طاقت نہیں۔ جناب زکریا نے کہا، جناب زکریا نبی،
کہا پروردگارہ وارث عنایت فرما جو میرا بھی وارث ہو، ساری آل یعقوب کا وارث ہو۔ توجہ ہے جانے گرا؟ توجہ ہے سب حضرات کی؟ جناب خاتون جنت نے کہا جناب زکریا دعا مانگ رہے پروردگارہ وارث عنایت فرما۔ جناب زکریا نبی، ان کے ہاں صرف ایک ہی اولاد ہوئی جناب یحییٰ، وہ بھی نبی۔ بی بی نے کہا تو کہتا ہے انبیاء کا کوئی وارث نہیں، یہاں جو وارث ہے وہ بھی نبی، جن کے وارث ہیں وہ بھی نبی، اور انہی کے نہیں ساری آل یعقوب کے وارث۔ یعقوب نبی، یوسف نبی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، موسیٰ نبی، ہارون نبی، ان کی سب کے وارث یحییٰ، یعنی بنی اسرائیل کے وارث جناب یحییٰ۔ توجہ، بی بی فرماتی ہے تو کہتا ہے انبیاء کا کوئی وارث نہیں، یہاں وارث ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے میرے بابا کو ایسی حدیث کہے کہ کوئی وارث نہ ہو انبیاء کا؟ بات پہنچ رہی ہے؟ مجھے پتا کہ سب کے اس وقت ایموشنز ہائی ہیں، میں مقدمے کو پیش اسی لیے ایسے کر رہا ہوں تاکہ دلوں میں کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے، دشمنان اہل بیت کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے۔ میدان کرام ایک مرتبہ جناب خاتون جنت نے کہا تو ایسی حدیث کو لے کے آیا اپنے پاس سے کہ جو قرآن کے خلاف، اس نے کچھ بھی ہو جائے میں آپ کو میراث نہیں دوں گا، اور نہ گواہوں کو قبول کیا نہ تحریر کو قبول کیا، تحریر کو پھاڑ دیا، اور اس کے بعد کہا کہ نہیں یہ جو آپ نے آیات پیش کی ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن میں اسی پہ عمل کروں گا جو مجھ سے پیغمبر نے کہہ دیا تھا۔ یہاں پہ میری ایک مرتبہ میرا ڈیبیٹ تھا کسی سے، نجی تھا، میں کل میرے خیال میں مکمل کروں تو وقت نہیں رہا کہ میں انشاءاللہ کل یہ اس کو مکمل کروں گا فتح سے متعلق، کہ وہ کہتے تھے یا میں کہتے تو جملہ کہ وہ کہہ رہے تھے نہیں دونوں حق پہ تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا اچھا دیکھیں یہ آپ مانتے ہیں کہ بی بی نے کلیم کیا، انکار کرو تو بخاری سے دکھا دوں۔ پچھلے سال میں نے پاکستان میں پڑھا، پچھلے سال اب یاد نہیں، تو وہاں پہ پھر بعد میں بہت سے اہل سنت علماء نے کہا بھئی یہاں سب پریشان ہو گئے، سنی شیعہ ہونے لگ گئے ہیں، یہ ایسا مسئلہ چھیڑ دیا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں۔ ہمارے بہت سے شیعہ بھی عقل کے بہت سے پورے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی شروع کر دیا یہ چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا موضوع۔ بس جواب تمہیں نہیں آتا تو تم چپ کر کے بیٹھو، ہم نے بات کی ہے، دلیل سے بات کی ہے۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ صحیح بخاری کی روایت نہیں ہے کہ بی بی ناراض تھی، صحیح بخاری کی روایت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ فدق مانگنے گئی تھی، صحیح بخاری کے راوی کا نظریہ ہے، راوی کا، روایت کے الفاظ نہیں، راوی کے لیے لکھا، اچھا راوی ہی کے لیے لکھا تو بخاری میں ہے یا مانو صحیح ہے، لوگ ہیں تو وہاں لکھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ راوی کا نظریہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے مان لیا، بالکل روایت کے الفاظ نہیں ہے، راوی کا نظریہ ہے کہ سیدہ ناراض سی، راوی کا نظریہ۔ میں بتاؤں راوی کا نام کیا ہے؟ میں بتا نہیں سکتا، بس اتنا بتا دوں راوی نہیں ہے، راویہ ہے۔ بات پہنچ گئی ہے، تو وہاں پہ راویہ نے یہ کہا کہ فاطمہ دنیا سے چلی گئی، میرے باپ سے راضی نہیں ہوں، الفاظ یہی ہے وہاں پہ، راوی ہی نے کہا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، راویہ نے یہی کہا ہے کہ دنیا سے چلی گئی لیکن میرے باپ سے راضی نہیں ہوئی۔
ناراض نہیں ہے ہمیشہ. عزیزان گرامی یہاں پہ پیش کر رہا ہوں تو میں نے کہا بتاؤ کون حق پہ ہے؟ سیدہ نے کہا باغ فتح میرا. کسی نے کہا کہ نہیں آپ کا نہیں، باغ فتح ہمارا. بتاؤ کون حق پہ ہے؟ کہ دونوں. میں نے کہا ذرا مجھے سمجھا دیجئے تاکہ میری عقل میں آ جائے، شاید میری عقل چھوٹی ہے، کہ کیسے دونوں حق پہ ہیں؟ کہ سیدہ حق پہ ہیں کیونکہ ان کی میراث تھی. دوسرے حق پہ کیسے؟ کہ کیونکہ انہیں پیغمبر کہہ گئے تھے. کوئی مثال دے کے سمجھا سکتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل مثال ہے. جیسے آپ اپنا مکان حکومت کے نام لکھ جائیں، میونسپیلٹی کے نام لکھ جائیں، لوکل کاؤنسل کیا کہتے ہیں یہاں لوکل گورنمنٹ کو، سٹی کے نام پہ، کہ میں اپنا مکان سٹی کے نام پہ لکھ دوں کہ میرے مرنے کے بعد سٹی جو ہے میرا مکان میرے بچوں سے خالی کرا لے. تو انہوں نے کہا بس آپ نے ایسے کیا، پیغمبر نے سٹی سے کہہ دیا کبھی مکان چھین لے.